بیت المقدس میں ہونے والی حالیہ جھڑپوں میں سینکڑوں فلسطینیوں کے زخمی ہونے کے بعد اس خطے میں تنازع اس وقت مزید شدت اختیار کر گیا تھا جب 10 مئی کو حماس کی جانب سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ داغے گئے اور جواب میں غزہ پر اسرائیلی حملوں میں بچوں سمیت سینکڑوں افراد شہید ہوئے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو تنازع ہے اس کے نتیجے میں 2008 سے 2021 تک تقریباً 5739 فلسطینی شہید ہوئے۔ اس کے مقابلے میں جو اسرائیل کا جو جانی نقصان ہوا ہے وہ 251 افراد کا ہوا ہے، اور ٹوٹل دونوں ممالک کے جو افراد زخمی ہوئے اس میں فلسطین کے 1,21,438 فلسطینی زخمی ہوئے، اور جو اسرائیل کے جو زخمی ہیں وہ 5,682 لوگ اس میں زخمی ہوئے۔ دوستو، تشدد کے تازہ ترین واقعات گزشتہ کئی ماہ سے بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں سامنے آئے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کوئی نیا نہیں، بلکہ اس کی جڑیں کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ کب اور کیسے شروع ہوا۔ آئیے آج ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ فلسطین نے کیسے اپنی زمین کو 1947 کے بعد کھویا؟ یہ پوزیشن ہے 1947 سے پہلے کی کہ یہ تمام تر فلسطین کا علاقہ تھا، اور یہ جو وائٹ سپاٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے سے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اسرائیلی آباد تھے۔ 1947 کے بعد جو ڈویژن ہوئی اس میں ہوا یہ کہ اسرائیل کو یہ جو وائٹ حصہ ہے یہ اسرائیل کو دے دیا گیا، اور یہ جو گرین پٹی ہے یہ فلسطین کے پاس رہی، اور یہ جو یلو نشان والی پٹی ہے یہ ہے یروشلم، یعنی کہ بیت المقدس، یا اس کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ یونائٹڈ نیشن کے پاس رہی۔ تو بہرحال یہ تقسیم بھی عجیب ہی قسم کی تھی تقسیم، جس سے یہ علاقے مزید جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر کے دی گئی۔ اس سے آگے جیسے چلتے گئے 1967 میں جو جنگ ہوئی اس کے نتیجہ میں اسرائیل کا جو علاقہ تھا وہ زیادہ بڑھ گیا، اور فلسطین صرف 2 حصوں میں بٹ کر رہ گیا۔ آہستہ آہستہ یہاں پر سیٹلمنٹ ہوتی رہی، اسرائیل کے علاقے جو ہے وہ بڑھتے گئے، اور اب فلسطین پتہ نہیں کتنے ہزاروں ٹکڑوں میں آباد ہے جو چھوٹی چھوٹی بستیوں میں یہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر زیادہ اب علاقے اسرائیل کے قبضے میں ہے، صرف یہ جو علاقہ ہے غزہ کا وہ اس حد تک اب بچا ہوا ہے۔ پہلے فلسطین کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں۔ فلسطین دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ اس علاقے کا نام ہے جو لبنان اور مصر کے درمیان تھا، جس کے بیشتر حصے پر اب اسرائیل کی ریاست قائم کی گئی ہے۔ 1948 سے پہلے یہ تمام علاقہ فلسطین کہلاتا تھا، جو خلافت عثمانیہ میں قائم رہا، مگر بعد میں انگریزوں اور فرانسیسیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1948 میں یہاں کے بیشتر علاقوں پر اسرائیلی ریاست قائم کی گئی۔ اس کا دارالحکومت بیت المقدس تھا، جس پر 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کو اسرائیلی یروشلم کہتے ہیں، اور یہ شہر یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول یہی ہے۔ دوسرا، اسرائیل دوسری طرف بحیرہ روم کے جنوب مشرق ساحل پر واقع ہے۔ اس کے شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن، مشرق اور جنوب مشرق میں فلسطین، جنوب میں مصر جیسے ممالک واقع ہیں۔ اسرائیل خود کو یہودی جمہوریہ کہلاتا ہے اور دنیا میں واحد یہود اکثریتی ملک ہے۔ 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ منظور کیا، اور 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بن گوریون نے اسرائیل کے ملک کا قیام کا اعلان کیا۔ اسرائیل کا معاشی مرکز تل ابیب ہے، جبکہ سب سے زیادہ آبادی اور صدر مقام یروشلم کو کہا جاتا ہے، تاہم بین الاقوامی طور پر یروشلم کو اسرائیل کا حصہ نہیں مانا جاتا۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے، یعنی لگ بھگ 2000 قبل مسیح، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر عرس سے جو دریائے فرات کے کنارے آباد تھا، ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں، جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔
حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا نام اسرائیل بھی تھا، تو پھر ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ بہت سے دیگر پیغمبر اس سرزمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ اسی مناسبت سے یہ خطہ زمین پیغمبروں کی سرزمین کہلایا۔ تقریباً 1517 سے لے کر 1917 تک سلطنت عثمانیہ نے اس خطے کے بیشتر حصے پر حکومت کی۔ جب 1918 میں پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو انگریزوں نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ 1920 کی دہائی سے لے کر 1940 کی دہائی کے دوران یہاں آنے والے یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ان میں سے کچھ دوسری جنگ عظیم میں یورپ سے ہولوکاسٹ کے نتیجہ میں جو بچ گئے تھے وہ یہاں آ کر آباد ہوئے۔ 1930 میں برطانیہ نے یہودیوں کے اس اضافے کو روکنے کی کوشش بھی کی، ان کو فلسطین سے دور علاقوں میں آباد کرنا بھی شروع کیا، مگر یہودیوں کی جانب سے عسکریت گروپ نے برطانیہ اور لوکل عرب کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور یہ مسائل یہاں پر نہیں رکے۔ جیسے ہی دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو جو برطانیہ کے جو لوگ تھے ان کو یہودیوں نے مزید پریشان کرنا اس علاقے میں شروع کر دیا۔ عرب اور یہودیوں کے درمیان مذہبی اختلافات بھی بڑھنے لگے۔ 1947 میں برطانیہ نے آخرکار اعلان کیا کہ وہ کوئی ایسا حل تلاش کرنے میں ناکام رہی ہے کہ جس پر عرب اور یہودی دونوں متفق ہو سکیں، اس لیے وہ اس علاقے سے انخلاء کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور یہ معاملہ اقوام متحدہ کے حوالے کر دیا اور برطانیہ یہاں سے نکل گیا۔ جب یہ معاملہ یونائٹڈ نیشن کے پاس پہنچا تو 15 مئی 1947 کو یونائٹڈ نیشن نے یعنی اقوام متحدہ نے کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کے لیے ایک نئی کمیٹی تشکیل دی۔ تو اس کمیٹی نے 3 ستمبر 1947 کو ایک رپورٹ پیش کی کہ برطانوی انخلاء کے بعد اس جگہ ایک یہودی اور ایک عرب ریاست کے ساتھ ساتھ یروشلم کے شہر کو الگ الگ کر دیا جائے، یروشلم کو بین الاقوامی نگرانی میں رکھا جائے، یعنی کہ یہ علاقہ اقوام متحدہ کے زیر نگرانی رہے گا۔ تو 29 نومبر 1947 کو جنرل اسمبلی نے اس بارے میں قرارداد بھی منظور کی۔ یہودیوں کی نمائندہ تنظیم جوش ایجنسی نے اس منصوبے کو قبول کر لیا، لیکن عرب لیگ اور فلسطین کی عرب ہائر کمیٹی نے اسے مسترد کر دیا۔ 1 دسمبر 1947 کو عرب ہائی کمیٹی نے 3 روزہ ہڑتال کا اعلان کیا۔ اس دوران ہی عربوں میں اور یہودیوں میں آپس میں جنگیں شروع ہو گئی، اور اسی جنگوں کے دوران جو عرب کی جو معیشت تھی وہ تباہ ہو گئی، اور تقریباً 2.5 لاکھ فلسطینی عرب یا تو ملک چھوڑ کر چلے گئے یا پھر ان کو نکال دیا گیا۔ 14 مئی 1948 کو برطانوی اقتدار کے ختم ہونے سے ایک دن قبل جوش ایجنسی کے سربراہ جو ڈیوڈ بن گوریان تھے، انہوں نے مملکت اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تھا۔ بہت سے فلسطینیوں نے اس کی مخالفت کی اور پھر دوبارہ جنگ چھڑ گئی۔ ہمسایہ عرب ممالک کی فوجوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ 1948 سے 1949 کی جنگ کے نتیجہ میں لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور انہیں جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا، اور اردن، شام، لبنان، مصر اور غزہ کے علاقوں میں یہ مہاجرین آباد ہو گئے۔ اس واقعہ کو النکبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1949 اگلے برس جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے زیادہ تر خطے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اردن نے جو خطہ حاصل کیا اسے ویسٹ بینک یعنی غرب اردن کہتے ہیں، اور مصر نے غزہ کی پٹی سنبھال لی۔ بیت المقدس کے مغربی حصے کو اسرائیل فورسز نے سنبھال لیا، جبکہ اردن کی فوج نے مشرق کا کنٹرول لے لیا تھا۔ کیونکہ یہاں پرامن معاہدہ نہیں ہوا، اس لیے ہر فریق نے اپنے اپنے مخالف پر الزام دھرا اور مزید جنگیں بھی کیں، اور کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ 1967 میں 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ شام میں گولان کی پہاڑیوں، غزہ کی پٹی اور مصر میں آبنائے سینا پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح اسرائیل نہ صرف فلسطین کے تمام تر علاقوں پر قبضہ کر لیا بلکہ مصر اور جارڈن یعنی اردن پر بھی قبضہ کر لیا۔
ان کے کچھ علاقوں پر۔ 1964 میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کا قیام ہوا، جو کہ فلسطین کی ایک تسلیم شدہ جماعت تھی، جو فلسطینی عوام کے لیے ایک نمائندہ جماعت کی حیثیت حاصل رکھتی تھی۔ 1978 میں مصر اور اسرائیل کا معاہدہ ہوا، جسے ڈیوڈ اکارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے نتیجہ میں اسرائیل نے مصر کے علاقے واپس کر دیے اور اپنی فوج کو واپس بلا لیا۔ اسرائیل نے فلسطین کے مغربی علاقے اور غزہ کو خالی نہ کیا، بلکہ اپنے قبضہ جمائے رکھا۔ ادھر سے تنازع کافی شدت اختیار کر چکا تھا۔ PLO اور اسرائیل کے درمیان کافی بار جھڑپیں ہوئیں، مگر بعد میں اسرائیل کو ایک الگ ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا۔ غزہ میں موجود فلسطینیوں نے اس فیصلے کی بہت مخالفت کی اور 1987 میں ایک جماعت بنائی جس کو حماس کہتے ہیں۔ یہ کئی بار اسرائیل سے جنگ کر چکے ہیں۔ اس جماعت کو دہشت گرد قرار دے کر پابندی لگا دی گئی ہے، مگر اسرائیل نے فلسطینیوں کے علاقے میں جن پر وہ غیر قانونی طور پر قابض ہیں، اپنی نئی آبادیوں کو بسانا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ مذہب کے نام پر آباد ہوئے، کچھ نے کہا زمین یہ ہماری ہے، اور کچھ کو اسرائیل کی جانب سے سستے گھروں کی آفر کی گئی، جن کی حفاظت کے لیے فوج کو بھی لگایا گیا۔ اسرائیل آج بھی غرب اردن، جس میں بیت المقدس شامل ہے، اس پر قابض ہے۔ تاہم اس نے جو غزہ کی جو پٹی ہے اس سے فوجیں نکال لی ہیں، مگر اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ علاقہ مانتا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں اسرائیل نے یہاں آبادیاں بنانا شروع کر دی ہیں، جہاں 6 لاکھ تقریباً یہودی آباد ہو چکے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق غیر قانونی آبادی ہے اور امن کی راہ میں مین رکاوٹ ہے، جبکہ اسرائیل اس بات کو مسترد کرتا ہے، یہاں تک کہ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو اسرائیلی دعوے کو تسلیم کرتا ہے۔ دوستو، یہاں پر بات کرنا ضروری ہے، 1993 کا جو اوسلو اکارڈ تھا وہ کیا تھا۔ PLO اور اسرائیل کی جانب سے امن معاہدہ ہوا، جس کو اوسلو اکارڈ 1993 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس اوسلو اکارڈ کے نتیجہ میں فلسطین اتھارٹی قائم کی گئی، جو کہ کافی حد تک خود مختار تھی کہ فلسطین میں حکومتی معاملات کو چلا سکے، مگر اس جماعت پر، اس اتھارٹی پر حماس کو سخت ترین اعتراض تھا۔ نہ صرف حماس کو بلکہ اسرائیلیوں کو بھی اس معاہدے سے اعتراض تھا، جس کے نتیجہ میں اسرائیلی وزیر اعظم یتزک رابین کو ایک اسرائیلی طالب علم نے قتل کر دیا تھا۔ ابھی موجودہ مسئلہ کیا ہے؟ جو مشرقی یروشلم ہے اس میں ایک علاقہ ہے شیخ جرح۔ مشرقی یروشلم میں اور شیخ جرح علاقے کی گلیوں میں چند روز سے فلسطینیوں اور یہود آباد کاریوں کے درمیان لگاتار کشیدگی جاری ہے، جس کا پس منظر یہودی آباد کاریوں کی جانب سے فلسطینی خاندانوں کے خلاف دائر کیا گیا وہ مقدمہ ہے جو ایک طویل عرصے سے جاری ہے۔ اس کی وجہ سے فلسطینیوں کو اپنے ہی گھروں سے بے دخل ہونے کا خطرہ ہے۔ یہودی آباد کاروں نے عدالتی فیصلوں کی بنیاد پر محلے کے گھروں میں قبضہ کر لیا اور یہ دعویٰ کیا کہ وہاں رہنے والے یہودی خاندان 1948 کی جنگ کے دوران فرار ہو گئے تھے، تو یہ گھر ان یہودیوں کے ہیں۔ دوسری طرف یہ گھر مسلمان کلیم کرتے ہیں کہ یہ گھر ہمارے ہیں اور ہمارے ہی نسل تک در نسل ہمیں شفٹ ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے جو مقدس یروشلم ہے، اس کی جو حیثیت ہے وہی اصل تنازع کا مرکز ہے۔ فلسطینی چاہتے ہیں کہ جو مشرقی یروشلم ہے ان کی آئندہ ریاست کا دارالحکومت بن جائے، اور بیشتر ممالک اور اقوام متحدہ کی قراردادیں اسرائیلی بستیوں کو غیر قانونی قرار دے چکی ہیں، لیکن اسرائیل بائبل اس سرزمین سے اپنے تاریخی تعلقات، سیکیورٹی میں رکاوٹوں اور قانونی دلائل کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات سے اختلاف رکھتا ہے۔ مشرقی بیت المقدس، غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہنے والے اسرائیلی اور فلسطینیوں کے درمیان تناؤ ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ غزہ میں فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس برسر اقتدار ہے، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچ سکیں۔ غزہ
اور غرب اردن میں رہنے والے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پابندیاں اور کارروائیاں ان کے لیے مشکلات میں اضافہ کرتی ہیں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ وہ تو صرف خود کو فلسطینی تشدد سے بچانے کے لیے ایسی کارروائیاں کرتا ہے۔ رواں برس 2021 میں ماہ رمضان کے آغاز سے ہی یہاں صورتحال کافی کشیدہ تھی۔ متعدد فلسطینی خاندانوں کو مشرقی بیت المقدس میں ان کے گھروں سے بے دخل کیے جانے کے بعد سے فلسطینیوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ان میں جو مرکزی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو فلسطین کے جو لوگ یہاں سے اسرائیل نے جو نکالے ہیں، جو جہاں کے چھوڑ کے جا چکے ہیں، وہ پناہ گزین ہیں مختلف ممالک میں۔ ان پناہ گزینوں کا فیوچر کیا ہوگا؟ اور اسی طرح جو یہودیوں نے جو آباد کاری یہاں پر قائم کر چکے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یہ علاقہ ہمارا ہے، تو ان کی آباد کاریوں کا، ان کی جو نئی بستیاں آباد ہوئی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ گزشتہ کئی سالوں سے مذاکرات وفاقن ہوتے رہے ہیں مگر معاملات حل نہ ہو سکے۔ ان کا پاسبل حل کیا ہو سکتا ہے؟ دو ریاستی حل مشرق وسطیٰ میں امن کا وہ ممکنہ فریم ورک ہے جس پر عرب لیگ، یورپی یونین، روس، امریکہ سمیت دنیا بھر کے بیشتر ممالک اتفاق کرتے رہے ہیں۔ اس فریم ورک کے مطابق 1967 میں عرب اسرائیل جنگ سے قبل کی اسرائیلی حدود کے مطابق عرب اردن، غزہ پٹی، مشرقی یروشلم میں ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہو جائے۔ اقوام متحدہ کی مختلف قراردادوں میں اس فریم ورک کی تائید بھی کی گئی ہے۔ فلسطینی عوام طویل عرصے سے ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کے خواہش مند ہیں۔ یہ ریاست مغربی کناروں بشمول مشرقی یروشلم، غزہ پر مشتمل ہے۔ سن 1993 میں ہونے والے اوسلو معاہدے کے تحت فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO اور اسرائیل نے ایک دوسرے کو تسلیم کیا، تاہم 2 دہائیوں کے بعد بھی اس معاملے کا مستقل حل نہیں نکل پایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو 1967 سرحدوں کے مطابق مذاکرات کو مسترد کرتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ 1967 کے بعد بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے، جیسے کہ 5 سے 6 لاکھ جو یہودی ہیں وہ مشرقی یروشلم سمیت مغربی کنارے میں بہت ساری بستیوں میں رہائش پذیر ہیں، لیکن بین الاقوامی قوانین میں یہ بستیاں غیر قانونی ہیں۔